الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، پورے پاکستان میں الحمدللہ صحابہ کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ خاموش نہیں رہنا، اور آج تو رہنا ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ وہ خون ہے کہ جس کی حرارت آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ بہت سے لوگوں نے صحابہ کو بدنام کرنا چاہا، لیکن انہیں بدنام کون کر سکتا ہے جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہو؟ 1200 سے زائد آیات جن کی شان میں نازل ہوئی ہو۔ میں ایک بات آج کل کر رہا ہوں کہ یہ سارے حضرات دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب ایک ایشو پر بات کر رہے ہیں۔ کچھ ہوا ہے نا جبھی یہ سب ایک ہوئے ہیں۔ کوئی گستاخی ہوئی ہے، کوئی شرارت ہوئی ہے، جبھی یہ سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ، وہ حضرات، وہ اکابرین جن کا مزاج اختلافی معاملات میں پڑھنا نہیں ہے، لیکن آج وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے جمعے کے بعد کے اجتماع میں شارع قائدین پر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ 6 ستمبر کو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ستارہ امتیاز ملا ہے، اور اس سے پہلے یہ ساری سرگرمیوں میں وہ ایکٹیو ہو چکے تھے صحابہ کرام کے دفاع کے سلسلے میں۔ ستارہ امتیاز وہ کینسل بھی ہو سکتا تھا کہ حکومت کر دے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ستارہ امتیاز کی نہیں، محمد کے ستاروں کی عزت عزیز ہے۔ اس لیے وہ بھی میدان میں ہے، صوفیہ بھی میدان میں ہے، بزرگ بھی میدان میں ہے۔ تم نے صحابہ کے دشمنوں، تم نے سمجھا تھا کہ ہم بھرے چوک پر صحابہ کو گالیاں دے کر ان کی عزت کم کریں گے، اللہ نے ان کی عزتوں کو بڑھا دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی وہ جماعت ہے جسے جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی پورے پاکستان میں صحابہ صحابہ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ان کی محبت بھرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تک اسلام پہنچانے کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، قرآن پہنچانے کا ذریعہ اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج ذاکر بڑے مزے سے لے کر
اصحاب کہف کے تذکرے تو کرے گا کہ جی اصحاب کہف وہ چند نوجوان اور وہ اللہ کے ولی جو دشمن سے ٹکرا کر بغاوت کرتے ہیں اور جا کر ایک غار میں جا کے لیٹے، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کی، 309 سال تک وہ سوتے رہے، بڑے مزے سے اور تڑکا لگا کے بھی بتائے گا دیکھو ان کے ساتھ کتا بھی محبت کرتا تھا، اللہ نے کتے کو بھی جنت میں بھیجنا ہے اور وہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، اصحاب کہف واقعی اللہ کے ولی تھے اور واقعی ان کے ساتھ ایک کتے نے محبت کی ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ کتا بھی اصحاب کہف کا کتا یہ بھی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا کہ اس کتے کے دل میں اصحاب کہف کی محبت تھی۔ لیکن میں پھر سوال یہ کرتا ہوں، وہ اصحاب کہف کہ جو کہف کے اصحاب ہیں ان کے ساتھ اگر کتا محبت کرے وہ جنت میں جاتا ہے تو اصحاب محمد کے ساتھ حق نواز محبت کرے پھر وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ میں اور تو محبت کریں تو ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس نے اصحاب کہف سے محبت کی، اللہ نے اس کتے کو اتنی عزت دی، اور جو اصحاب کہف کے ساتھ محبت کرے اس کا ذکر قرآن میں اس کو اللہ جنتی بناتا ہے۔ جو کہف کے اصحاب نہیں محمد کے اصحاب کے ساتھ محبت کرتا ہو اللہ پھر اسے کتنا اونچا مقام دے گا۔ اس اصحاب کا ذکر کرتا ہے جو کہف کے اصحاب ہیں، ان اصحاب کا ذکر کیوں نہیں کرتا جو محمد کے اصحاب ہیں؟ اگر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں ہے تو اصحاب محمد کے گھوڑوں کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ اگر اصحاب کہف سو کے اپنی کرامت دکھاتے ہیں، اصحاب محمد دنیا کو جگا کے اپنی کرامت دکھاتے ہیں۔ وہ کہف کے اصحاب ہیں، وہ بھی عظیم ہیں، لیکن جو محمد کے اصحاب تھے وہ کتنے عظیم ہیں۔ کہف کے اصحاب یعنی غار کے ساتھی، ان کا ذکر باعث خیر ہے، اور جو محمد کے ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عظیم کہ جن کو اللہ نے چنا اور چن کے نبی کے لیے منتخب کیا اور خدا کی قسم اولئک الذین امتحن اللہ نے صحابہ کا امتحان خود لیا، اللہ نے امتحان لینے کے بعد رزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ رضی اللہ، اے میرے محبوب تو نے جو اپنے شاگردوں پر محنت کی ہے، آج رب نے امتحان لیا ہے، اللہ نے ان کو امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں پاس کر دیا ہے۔ جنہوں نے نبی پر سب کچھ لٹایا، سب کچھ قربان کیا، آج اگر وہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ، پھر دین محفوظ نہیں۔ یہ ہیں تو دین ہے، یہ ہیں تو اسلام ہے، یہ ہیں تو پھر دین کی شان و شوکت ہے۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے حضرت جی، یہ خطیبانہ انداز نہیں ہے۔ بدر کے دن اللہ کے نبی صحابہ کو لا کر کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر میرے یہ صحابہ نہ رہے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ جو ہو رہا ہے اس دن بتا دیا ہے صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو اسلام ہے، صحابہ ہیں تو اسلام ہے، صحابہ نہیں تو اسلام نہیں ہے، صحابہ نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ یہ خطیبانہ جملے بلکہ یہ نبی نے بتلایا ہے۔ اور ظالموں میں تم سے کہتا ہوں جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہو، اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے اتنی حیا کرتا ہے کہ ان کے آگے بھونکتا نہیں تھا۔ تمہیں اصحاب کہف سے ہی حیا کرنی چاہیے، اس کے کتے سے، کہ اصحاب محمد پر کوئی بھونکے۔
پھر ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ بولو۔ آج بھرے بازار میں حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع ہوا، ان پر طعن و تشنیع ہوئی، اور میں کہا کرتا ہوں نا، اب بجائے اس کے کہ ایک آدمی کرتا ہے چوری تو وہ شرمندہ ہو، لیکن چوری اوپر سے سینہ زوری۔ میں مخاطب ہوں اداروں سے بھی اور انصاف کرنے والوں سے بھی، یہ اتنا کچھ ہوا، ابھی تک کسی ایک کی طرف سے، ان کی طرف سے بیان آیا کہ غلطی ہو گئی، شرمندگی ہو گئی کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے اور یوں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مراجع میں لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے، تان کرنا جائز نہیں ہے، لان کرنا۔ ایک نے بھی کہا ہے، کسی ایک نے بھی کہا ہے وہ بڈھا سٹیا گیا تھا، دماغ اس کا پھر گیا تھا، جس کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں قبر میں اور حرکتیں دیکھو، یعنی انفن فی المائی وایستن فی السمائی، جس کا حال یہ۔ کسی ایک نے بھی کہا کہ وہ بڈھا بڈھی سے بیزار تھا، اس لیے اس کا دماغ سٹیا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تردید کرتے نہیں، اصل میں ایسے ہی تو نہیں کہا کرتا ہوں، یہ جب مجلسوں میں بیٹھتے ہو یا سرکاری میٹنگز میں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، اور جب پھر وہ کہتے ہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں جناب، صحابہ کی تو ہم عزت کرتے ہیں، وہ سب کو پاگل بنا دیتے ہیں، اور سب کو پاگل بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب بڑا کھیل کھیلا ہے، اور پھر ہمارے افسران بیچارے وہ بھی کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب دیکھیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ بات ہے کہ صحابہ کی عزت ہے، لیکن جن کو صحابہ ہم کہتے ہیں ان کو وہ صحابہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے دیتے ہیں صحابہ کی توہین ناجائز ہے، لیکن ان کے یہاں تو صحابہ وہ چار ہیں خالی۔ اب مجھے بتاؤ وہ نیت ان کی کرتے ہیں جو ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید، معاویہ بن ابی سفیان، ان کو جو صحابہ وہ ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ تمہیں پاگل بنا کے آتے ہیں۔ میں تمہیں ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں، آج یہ سارے تقیے کی چادر سے باہر آ گئے، اپنا بیان ان کے آ رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم زیارت عاشورہ پڑھتے رہیں گے، اس میں لان تان ہے ہم کرتے رہیں۔ یہ ویڈیوز آئی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس میں وہ چوری اور سینہ زوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا یہ باقی سارے صحابہ کے نام پر تقیہ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، معاویہ ایک ایسی کسوٹی ہے، حضرت معاویہ ایک ایسا پیمانہ ہے جن کے نام پر ان کے تقیے کی چادر تار تار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے تو میں نے شعر لکھا کہ ادب سے نام لانے جو معاویہ کا، وہ نفس زکیہ ہو نہیں سکتا، نام تو لے لے گا ابو بکر و عمر کا فریب سے، پر نام معاویہ سے تقیہ ہو نہیں سکتا۔ آج دیکھ لو بڑی افسوس کہ یہ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ جی مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہم تو پہلے کہتے ہیں ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، مت بناؤ پاگل۔ گئے وہ دن جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے اور تم دنیا کو بے وقوف بنا کر ان کے ماتھے پہ چے لکھ کے جاتے تھے، ساری دنیا نے تمہاری حقیقت دیکھ لی اور تمہارا چہرہ اصلی دیکھ لیا کہ جناب ملک کو فرقہ واریت، یہ امریکہ کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش ہے۔ میں نے کہا وہ سازش کروا کے ان سے رہیں، یہ نامعلوم ہے؟ بولو، نام سامنے، ویڈیو سامنے، اگر فیس بک سے گستاخی کرتے ہیں تو آئی ڈی کے نام پہ وہ سامنے۔ گئے وہ دن جب کہتے تھے جناب یہود و نصارہ لڑا رہے ہیں، لڑوا اگر رہے بھی ہیں تو ذریعہ ہمیشہ شروع سے تم بنے ہو۔ اس لیے یاد رکھو
یہ جو پٹیاں پڑا رہے ہیں، ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ملک کے اندر امن ہونا چاہیے، مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اور پھر جب تحفظ بنیاد اسلام بل جب آیا ہے، اس میں یہی تو تھا نا، جو صحابہ کی توہین کرے اسے سزا ملے گی، تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ تمہیں پتہ تھا نا اب یہ جو چھری لٹک رہی ہے اب کس کی گردن پہ آئے گی اس بل کی صورت میں، ہمیں کیوں نہیں ٹینشن ہوئی؟ کیونکہ الحمدللہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم گستاخ، ہمارے دل میں سب کی محبت ہے۔ اور کل بڑے افسوس کی بات، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک درخواست مختلف اداروں کو، ڈی جی رینجرز کو بھی انہوں نے دی، اور اس درخواست پر کیا تھا کہ جی تقی جعفر پر جو مقدمہ ہوا اسے واپس لیا جائے۔ کیوں کہ زیارت عاشورہ میں اس نے وہ کتاب پڑھی ہے، کربلا میں حضرت حسین کے قاتلوں پر انہوں نے لعن طعن کی ہے، اور حضرت حسین کا قتل جب ہوا تو حکومت یزید کی تھی، اور جب یزید کی حکومت تھی تو یزید بھی مستحق لعنت ہوا۔ اب جناب جب یزید کی حکومت تھی تو چونکہ یزید کو حکومت اور تخت پر ان کے والد معاویہ نے بٹھایا تو چنانچہ وہ معاویہ بھی ذمہ دار ہوا۔ میں نے کہا یوں لے کے جائے گا آگے تو ابو سفیان پر کیوں تنقید کی، ان پر کیوں لعن طعن کیا؟ تو پھر آگے سے جواب دے گا چونکہ ابو سفیان والد حضرت معاویہ کے۔ میں نے کہا یوں کرتے کرتے کہاں لے کے جائے گا؟ حضرت معاویہ تو کربلا کے موقع پر تھے ہی نہیں دنیا میں، اس دنیا سے پہلے چلے گئے۔ آج اگر کسی کو کوئی کیس یا کسی کا کوئی قتل ہوتا ہے، کسی پر کوئی زیادتی ہوتی ہے اور وہ جناب مقدمہ کروا دے بھٹو کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، یا جناب اس سے پہلے جنوجیو کے خلاف، تو اگلے کہیں گے تیری عقل ہے یا نہیں؟ کہیں متا سے تو پیدا نہیں ہوا ہے؟ ابے دماغ تیرا کام تو کر رہا ہے یا نہیں؟ ابے سٹیا تو نہیں گیا ہے؟ یہ پہلے والوں پہ الزام کیوں لگا رہا ہے؟ دنیا پھر یوں کہتی ہے۔ مجھے بتاؤ حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہوئے، لیکن اب جوڑ کیسے رہا ہے؟ چونکہ وہ کربلا میں حسین کو پر ظلم ہوا، اور ظلم ہوا یزید کے دور حکومت میں، اور یزید کو تخت پہ معاویہ نے بٹھایا۔ اب معاویہ چونکہ بیٹے ہیں ابو سفیان کے، یوں کرتے 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 میں نے کل بھی ایک جلسے میں کہا، اسی طرح کی ایک بے وقوفوں کی بستی میں ایک آدمی چور رات کو چوری کرنے کے لیے ایک دیوار پہ چڑھا۔ وہ جیسے ہی دیوار پہ چڑھا تو چور کے اوپر گھر کی دیوار گر گئی، چور مر گیا۔ اب جب چور مرا تو چور کے ورثاء نے جا کر عدالت میں کیس کیا کہ بھائی یہ گھر کے مالک کو پکڑو، اس نے دیوار کچی کیوں بنائی، ہمارا بندہ مارا گیا۔ انہوں نے گھر کے مالک کو پکڑ لیا، بھائی یہ چور تمہارے دیوار کی وجہ سے مرا ہے، کچی کیوں؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کود کیوں رہا تھا، چوری کیوں کر رہا تھا۔ اب مالک کو پکڑا، کہا تجھے سزائے موت ہوگی۔ مالک نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے قصور میرا تو نہیں ہے، قصور تو اس ٹھیکیدار کا ہے جس نے ٹھیکہ لیا تھا دیوار بنانے کا۔ کہا ہاں تو سائڈ پہ اس کو پکڑ کے لا، اس کو پکڑ کے لائے۔ اب جناب کا تجھے سزا ہوگی۔ اس نے کہا جناب قصور تو اس مزدور کا ہے جس نے گارا بنایا تھا۔ کہا ہاں واقعی ٹھیکیدار کا قصور نہیں۔ گارے والے کو بلایا، پکڑو اس کو، اس مزدور کو لٹکاؤ۔ اس نے کہا جی وہ میرے ساتھ ایک اور مزدور تھا جو پانی ڈالنے والا تھا، پانی اس نے زیادہ ڈالا تھا تو گارا ذرا گاڑا نہیں ہوا بلکہ کچا بنا، تو اصل قصور تو پانی ڈالنے والے کا ہے۔ کہا ہاں واقعی پانی ڈالنے والے کا۔ یوں دیکھو کہاں سے وہ چور پیچھے ہی رہ گیا، وہ جو ذمہ دار نہیں ہے وہاں تک لے کر جناب جا رہے ہیں، اور پھر جناب یہ آگے تک سلسلہ۔ آج یوں اگر کہتے ہیں، میں نے رات کو بھی کہا، اگر اس درخواست کے بلبوتے پر تم حضرت معاویہ کی توہین یوں کر رہے ہو کہ جی چونکہ یزید کی حکومت تھی اور یزید کی خلافت حضرت معاویہ نے دی ہے اس لیے وہ بھی ذمہ دار ہیں، معاویہ چونکہ بیٹے ابو سفیان کے اس لیے وہ بھی ذمہ دار ہیں، اگر یہی بات ہے تو جناب پھر ذرا دل تھام کے بات سننا، یہ الزامی جواب پھر میری طرف سے سن لینا۔ اگر تم کہتے ہو ٹھیک ہے یزید تک کا معاملہ اس میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن جو کہتے ہو کیونکہ معاویہ کی حکومت، معاویہ نے یزید کو تخت پہ بٹھایا، پھر ابو
سفیان کے بیٹے، پھر یوں اور یوں. تو پھر سن، حضرت معاویہ نے اگر یزید کو تخت پہ بٹھایا ہے تو معاویہ حکمران تھا، تو حکمران بننے کا ذریعہ وہ حسن و حسین بنے ہیں، کیونکہ جب ان دونوں نے بیعت کی ہے تو ساری امت مسلمہ نے بیعت کی کہ جب حسن و حسین معاویہ کو خلیفہ مانتے ہیں تو ہم ان کو خلیفہ کیوں نہ مانے. تو ساری دنیا کے مسلمان اگر 19 سال معاویہ کی حکومت پر متفق رہے تو اس کا ذریعہ حضرت حسن و حسین بنے. اور پھر جب حسن و حسین نے بیعت کیوں کی کہ حسن و حسین نے دیکھا کہ آخری وقت میں ہمارے والد گرامی حضرت علی حضرت معاویہ سے مصالحت پر آ گئے تھے، دونوں کی طرف سے نمائندے منتخب ہوئے ہیں، مصالحت کمیٹی بنی ہے. حسن و حسین نے دیکھا کہ جب ہمارے ابا اگر معاویہ کے ساتھ مصالحت پہ راضی ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہ راضی ہوں. تو پھر اب ذرا صغرے کبرے ملا، یہ دور اور تسلسل جو لازم آئے گا یہ کہاں تک جائے گا. پھر جناب چونکہ علی المرتضیٰ نے حضرت معاویہ سے مصالحت کے لیے بیٹھے تو حسن و حسین نے دیکھا تو انہوں نے بیعت کر لی. تو پھر ذمہ دار نعوذ باللہ کہ حضرت علی ہے، تو چونکہ حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی وہ خلیفہ بنے نا، تو پھر ذمہ دار علی کی خلافت کے وہ حضرت عثمان ہے. پھر جناب حضرت عثمان خلیفہ کیسے بنے؟ حضرت عمر نے دنیا سے جاتے ہوئے 6 آدمیوں کے نام دیے تھے، ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا، اس میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. تو چونکہ 6 آدمیوں میں نام عثمان کا عمر نے دیا تھا تو پھر عمر ذمہ دار ہو گئے. کیونکہ عمر دنیا سے ابو بکر صدیق جا رہے تھے تو فرمایا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، تو پھر عمر کی خلافت کا ذمہ دار وہ تو ابو بکر صدیق ہوا. اب جناب ابو بکر صدیق خلیفہ کیوں بنے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نبی نے آخری وقت میں فرمایا تھا میرے مصلے کو ابو بکر سنبھالے. جب صحابہ نے دیکھا اس مصلے کا امام اگر نبی نے ابو بکر کو بنایا تو خلافت کے مصلے کا امام وہ بھی ابو بکر ہونا چاہیے. تو پھر ذریعہ تو نبی بنے ہیں اور نبی کو چونکہ رب نے بھیجا ہے تو پھر وجہ تو رب بنے ہیں. تو کہاں سے تو سلسلہ لے کر اگر کہاں تک جا رہا ہے، تو آ تو صحیح عدالت کے کٹیرے میں، تو آ تو صحیح میدان مناظرہ میں. تجھے تگنی کا ناچ نہ چڑھ جایا، ہمیں بھی حق نواز کا روحانی بیٹا نہ کہنا. اور دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں. تو اب دیکھو یہ درخواست اگر یوں ذمہ دار یوں ٹھہراتے جا رہے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ جو اصل چور دیوار کے نیچے آ کے گرا تھا اس کو بچانا مقصد ہے. اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی یہ چوری کیوں کر رہا تھا اور الزام کہاں تک لے کر گیا. کربلا میں چونکہ چور کوفی تھے، محبت حسین کا دم بھرنے والے تھے اور دھوکے سے بلانے والے تھے کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آ جائیے آ جائیے. جب آئے تو خود غار میں گھس گئے کہیں. اب مجھے بتا جو اصل ذمہ دار ہیں وہ اپنے کو چھپانے کے لیے بات کہاں سے کام ملاتے کہاں لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ کربلا کے اندر حضرت حسین کو بلانے والے یہ ہے نہیں، ایسے ہی تو نہیں حضرت زینب نے بد دعا دی جس نے ہمارے حسین کو شہید کیا ہے، قیامت تک روتے رہو گے، قیامت تک. تو میرے دوست یہ بات یاد رکھنا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ سے پہلے، دونوں درجات میں برابر نہیں ہیں. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن جو بعد میں جو مسلمان ہوئے صحابی تو وہ بھی ہیں نا. ابے تیرے جیسے کروڑوں للو جمع ہو جائیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے کسی صحابی کی جوتی کے خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے.
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ کہتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ لوگ تو پھر یوں نہ کہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی کوئی حیثیت نہیں. ربا ذرا واضح کر کے بتائیں. ہیں تو ٹھیک درجے میں وہ بڑے جن کا مقام بڑا ہے کیونکہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اس سے بڑا درجہ، لیکن جو بعد میں ہوئے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جنتی ہونے کا وعدہ میں نے دونوں طبقوں سے کر لیا. کیونکہ رب کی عزت گوارا، رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جن آنکھوں نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہو ان آنکھوں کو رب جہنم میں جلائے. ان آنکھوں کو رب جہنم میں جلا سکتا نہیں جلاتا، کیونکہ ان آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ قیامت کا دن جس دن اللہ نہ نبی کو رسوا کرے گا نہ صحابہ کو رسوا کرے گا. آمنو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ بولو کون مخاطب ہیں؟ اللہ اس دن نہ نبی کو رسوا کرے گا نہ نبی کے صحابہ کو. اور صحابہ میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں. مت حسد کرو، مت جلو. سیانے کہتے ہیں جلو مت ورنہ کالے ہو جاؤ گے، ورنہ کالے ہو جاؤ گے. آج جس کو دیکھو حضرت معاویہ پہ کیچڑ، معاویہ پہ کیچڑ. لیکن مجھے کہنے لگا تاریخ مدینہ دمشق میں ایک روایت ہے، آپ نے کہا کہ جناب اللہ قیامت کے دن نبی کو اور صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. تاریخ مدینہ دمشق میں ایک روایت، میں نے کہا کیا؟ کہتا اس میں کہ اللہ کے نبی جب جنت میں چلے جائیں گے، صحابہ بھی جب سب کو نبی دیکھیں گے تو کہیں گے میرا معاویہ نہیں آیا، معاویہ تو جنت میں نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا. میں کہا یہاں تک کہ یہ آگے بھی پڑھے گا تاریخ مدینہ دمشق. میں نے کہا انگلی ہٹا ذرا آگے بھی تو پڑھنا. لا تقربوا الصلاۃ بتاتا ہے وانتم سکارا نہیں بتاتا. نبی انتظار کر رہے ہیں اور دیکھا تو معاویہ نہیں ہے، وہ یہاں تک روایت پیش کرتا ہے. میں نے کہا آگے لکھا ہے کہ پھر تقریباً 60 سال یا کتنے سال کا لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کو نبی دیکھیں گے کہ سامنے سے آ رہے ہوں گے جنت کی طرف. تو نبی ان کو دیکھ کے کہیں گے آئے میرا معاویہ، تو کہاں رہ گیا تھا؟ تو اگر تاریخ مدینہ دمشق کی روایت ہے تو پوری روایت یوں ہے. حضرت معاویہ کہیں گے اللہ کے نبی، اللہ نے جب میرا حساب لیا تو مجھے کہا معاویہ دنیا میں تجھے لوگوں نے اتنی لان تان کی ہیں کہ آج تجھے صلہ یہ دیتا ہوں تو عرش پر میرے ساتھ ہم کلام رہے گا. تو اتنے عرصے میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام تھا، اس وجہ سے میں آج دیر سے پہنچ رہا ہوں. میں نے کہا بات پھر پوری یوں ہے میاں، جس کے ساتھ رب کلام کرے اسے معاویہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو قیامت کے دن نور ایمان کی چادر میں لائے گا، نور ایمان کی چادر اللہ ان پہ ڈالے گا. تو آج یہ مسئلے کو سمجھیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں. ہمارے اکابرین اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جناب صحابہ کی عزت محفوظ نہیں تو پھر ہماری عزتوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر صحابہ کی عزت محفوظ نہیں تو ہماری عزت کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. اور آپ کو علم ہے اگر یہ مشکوک ہو گئے تو اسلام کی پوری عمارت گر جائے گی، کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والے. اب جب انہی پر اعتماد نہیں تو دین پر اعتماد رہے گا؟ جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اس پر اعتماد رہے گا؟ یہی وجہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے،
انہوں نے اس مسئلے کو سیریس لیا اور مسئلے کی حساسیت کو سمجھا، اور تمام اکابرین، کل مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ ہوا کمیٹی کا کہ حضرت آپ نے آنا ہے، کہا 99% تو آؤں گا، 1% ذرا چانس چھوڑ دو، بیماری یہ وہ ہوتی ہے، لیکن 99% انشاءاللہ میں وہاں آپ کو نظر آؤں گا۔ بزرگ آ رہے ہیں، صوفی آ رہے ہیں، ہمیں تو کہہ دیتے تھے نا ان کے ساتھ اکابرین نہیں ہیں، اور پھر روایت ہوتی تھی البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم۔ اس روایت کا مصداق سب سے پہلا یاد رکھو، جو کہا ہے نا برکت اکابرین کے ساتھ ہے، تو اول مصداق اکابرین کا وہ صحابہ ہیں۔ جیسے قرآن مومنین کا ذکر کرتا ہے تو اول مصداق کون ہے؟ باقی ان کے تابع ہو کر ہیں۔ ہمارے ساتھ اول مصداق الحمدللہ صحابہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور آج یہ غلامان صحابہ جو اکابرین کی صورت میں ہمارے سامنے الحمدللہ، وہ بھی ہمارے، بلکہ ہم ان کے ساتھ گستاخی نہ ہو، وہ بھی نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادب پھر بھی ہے اور رہتا ہے اور رہے گا۔ جبھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیونکہ حضور کے چچا ہیں، 2 سال بڑے ہیں عمر میں، کہا آپ بڑے یا نبی؟ کہا بڑے تو وہ ہیں پیدا 2 سال پہلے میں ہوا ہوں۔ تو وہ ادب الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری خون کی برکت ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے، ہر جمعے میں ہر مسجد میں صحابہ ہوئی، ان کا کلپ آیا، انہوں نے کہا یہ جو کراچی میں عمل ہوا ہے صحابہ کی توہین، یہ سفاکانہ اور کافرانہ عمل ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تمام خطباء نے، علماء نے الحمدللہ اس عنوان پر بات کی ہے۔ آج الحمدللہ ایک بہت بڑا اجتماع عظمت صحابہ کے نام پر شارع قائدین میں ابھی جمعے کے بعد انشاءاللہ العزیز منعقد ہو رہا ہے، جس میں یہ اکابرین تشریف لائیں گے۔ کل جو ہے وہ بریلوی مسلک کے مفتی منیب صاحب، چونکہ وہ بھی اس دن اجلاس میں وہاں موجود تھے دارالعلوم کورنگی کے اندر، تو انہوں نے فرمایا کہ تمام اپنے اپنے انداز میں جلوس ریلیاں نکالیں، بعد میں ہم مشترکہ ایک سیل پروگرام یعنی ہوگا، لیکن اس پر تمام مکاتب فکر متفق ہوئے کہ مطالبات سب کے ایک ہی ہوں گے اپنی ریلیوں میں۔ اور پتہ ہے وہ مطالبات کیا ہیں؟ متفقہ طور پر، چونکہ بنوریا میں جو پروگرام ہوا تھا ریسٹورنٹ میں، وہاں 15-16 مطالبات تھے، تو مفتی تقی صاحب اور باقی حضرات نے کہا کہ اتنے مطالبات کے بجائے مختصر مطالبات ہوں اور جامع معنی ہوں، تو اس پر اتفاق ہوا، اور ان حضرات کے مشاورت سے، بلکہ ان کے حکم پر، پھر ٹوٹل صرف 3 مطالبے ہم نے رکھے ہیں۔ پوری امت مسلمہ نے یہاں پاکستان میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کا مطالبات میں مشترکہ اعلامیہ ہے۔ پہلا مطالبہ کہ جو صحابہ کرام کی توہین ہوئی ہے، ان پر خلاف FIR کاٹی جائے، FIR کے اندر دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں اور مجرم کو پکڑ کے قرار واقعی سزا سنائی جائے۔ دوسرا مطالبہ کہ پاکستان میں توہین صحابہ کے متعلق قانون ہیں لیکن وہ برائے نام ہے، اسے مؤثر بنایا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ کہ جتنے بھی محرم الحرام کے یہ جلوس ہیں، انہیں آبادیوں سے شفٹ کر کے غیر آباد علاقوں میں لے جایا جائے تاکہ کاروباری زندگی متاثر نہ ہو۔ بھائی ہمارا تو مشورہ ان کو یہ کہ محرم الحرام میں آپ نے دیکھا تابوت نکالتے ہیں، حسین کی یاد آئے، بچوں کا جو بچے دکھائیں گے ان پہ خون لگا کے فرضی، یہ جناب کربلا کے بچے ہیں۔ آپ نے ویڈیو ایک دیکھی، خیمہ لگایا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر وہ ٹیبلوں پیش کر رہے تھے کہ یوں جلایا اور خیمہ حسین کا یوں جل گیا، اندر کچھ بٹھے ہوئے، ابھی وہ بیٹھے میں ہی اگلے نے جلا دیا، وہ حقیقت میں ہی جلا دیا۔ میں نے کہا وہ علام بچے اکشے، اب مزہ آیا۔ تو جب تم ہر چیز کو وہ سینیریو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو، یوں کربلا میں یوں ہوا، اور پھر کتنی بڑی توہین،
ہتھکڑیاں لگا کر ایک کو حضرت حسین بنایا جاتا ہے، اسے تیر لگایا جاتا ہے، پھر کسی عورت کو برقعے میں زینب بنایا جاتا ہے، وہ اس پر یوں رو رہے ہوتے ہیں، بچہ بنایا جاتے ہیں، بچے دکھاتے ہیں، وہ ان کو علی اکبر علی اصغر بنایا جاتا ہے، وہ حسین کی جناب میت پر رو رہے ہیں۔ یہ مجھے بتاؤ حضرت حسین اور حسین کے خاندان کی توہین ہے یا نہیں؟ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہو تو حضرت حسین تو کرب و بلا کے دشت میں شہید ہوئے تھے، بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے۔ تم ایسا کرو، حکومت کو زور دو کہ ہمیں محرم الحرام تھر کے ریگستان میں منانے کی اجازت دی جائے، صحرا میں، تاکہ اچھی طرح ٹیبل و پیش کر سکو، اچھی طریقے سے یہ سلسلہ کر سکو، اچھی طریقے سے پھر وہ پیاس کا منظر ہو، جب وہاں کربلا جیسی گرمی تو نہیں لیکن کچھ گرمی لگے گی۔ اور پھر حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرو، کوئی ٹینکر پانی کے نہیں ہوں گے، کنووں کو بند کر دو، ہم یہاں پر پیاسا رہنا چاہتے ہیں۔ صحرا میں جاؤ، ریگستان میں جاؤ، وہاں پھر حقیقی تمہیں یاد نظر آئے گی کربلا میں کیسے حسین بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ یہ کیا بولٹن مارکیٹ کی دکانوں سے گزر رہا ہے، بڑی آبادیوں سے گزر رہا ہے، وہ منظر صحیح معنوں میں پیش نہیں کر پا رہا۔ یہ بولٹن اور نمائش میں مزہ نہیں آئے گا، یہ اگر مزہ آئے گا تو تھر کے ریگستان میں مزہ آئے گا۔ تو کیا خیال ہے، یہ سب وہاں منتقل ہونے چاہیے یا نہیں؟ ہم آپ کے ساتھ اس مطالبے میں بھرپور ساتھ دیں گے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم بھرپور، ہم کہیں گے بسیں بھی ہم کروا کے دیں گے انشاءاللہ تھوڑی بہت۔ جاؤ ادھر جاؤ، صحرا میں، ریگستان میں، ذرا اچھا منظر پیش ہوگا، لیکن وہاں تمہیں شرارت کا موقع نہیں ملتا نا۔ یہاں تو تم جلوسوں کی آڑ میں حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہو، یہاں تو اس آڑ کے اندر تم نے اپنا پوا دکھانا ہوتا ہے، تم نے اپنا کنٹرول جمانا ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی انڈیا اور اسرائیل، خدا نخواستہ ایران، پاکستان کی طرف کوئی برے ارادے سے جس دن ارادہ کریں گے، ہم نے پہلے بھی کہا، ان کے لیے جو دن سوٹ کرتا ہے وہ 10 محرم کو ہے۔ سارے ملک کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوتا ہے، کوئی بہانہ بنا کر پورے ملک کی ایسی تیسی کر سکتے ہیں، جیسے تعلیم القرآن مدرسے میں کیا، جیسے بولٹن مارکیٹ میں 2000 دکانیں جلا کے کیا۔ یہ جلوس خدا کی قسم سیکورٹی رسک ہیں، انہیں صحرا کی طرف، ریگستان کی طرف منتقل کیا جائے۔ یہ مطالبہ کابرین نے رکھا ہے، اور اسی مطالبات کی جو ہے حصول کے لیے آپ نے آج انشاءاللہ آنا ہے۔ یہاں سے بسوں کا انتظام کیا ہوا ہے ساتھیوں نے آپ حضرات کے لیے، سہولت کے لیے کہ جناب یہاں سے آپ اس اجتماع تک پہنچیں۔ جو جس مجمع کو بڑھاتا ہے قیامت میں اسی مجمع کے ساتھ ہوگا۔ ہم اگر صحابہ کی محبت کے مجمع کو بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔